جب ڈونلڈ ٹرمپ قطر کے ایئر سپیس میں داخل ہوئے تو منظر کسی ہالی ووڈ مووی کے رویل ایکشن سین سے کم نہیں تھا۔ قطر کے F-15 فائٹر جیٹس نے فورس ون کو شاندار اسکورٹ دیا۔ ریڈ کارپٹ پر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کرنے کے لیے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد خود تشریف لائے۔ رائل گارڈ کی نگرانی میں ایئرپورٹ کے باہر گاڑیوں کا ایک لمبا موٹرکیڈ تھا جس میں سارے پیسے ٹیسلا کی سائبر موڈیفائڈ ٹرکس کا تھا۔ ایسا پروٹوکول قطر کی جانب سے پہلے کسی US پریزیڈنٹ یا کسی اور لیڈر کو نہیں دیا گیا تھا۔ اس خوش آمدی رویے کے پیچھے چھپی ہے ایک بہت بڑی ڈیل اور ایک ایسا تحفہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بلینئر کے لیے قبول کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مڈل ایسٹ دورے میں سب سے پہلے سعودی عربیہ، پھر UAE اور قطر کا وزٹ کیا۔ سعودی عربیہ میں انہیں لیونڈرا کارپٹ ویلکم دیا گیا جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی تھے، اور رائل گارڈز نے اصلی سونے کی تلواروں سے ان کو گارڈ آف آنر دیا۔ UAE میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا پورے جوش و خروش سے استقبال کیا گیا۔ UAE کے شیخ محمد بن زید ال نہیان نے خود استقبال کیا۔ اس تقریب کا سب سے دلچسپ منظر وہ تھا جب چھوٹی اماراتی لڑکیوں نے اپنے روایتی انداز میں اپنے بالوں کو ادھر سے ادھر گھمایا۔ عرب کے حکمران ویسے بھی اپنی دولت اور شہرت سے امپریس کرنے میں ماہر ہیں، مگر قطر کے امیر تمیم بن حماد نے ساری حدیں پار کر دی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نہ صرف رویل پروٹوکول بلکہ ان کو ایسی شہنشاہی عزت دی جو آج تک کسی US پریزیڈنٹ کو نہیں ملی۔ سب کچھ شروع ہوا F-15 کے ہوائی سلوٹ سے۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایئر فورس S-1 قطر کے ایئر سپیس میں داخل ہوا تو منظر کسی تھا۔ قطر کے F-15 جیٹس اس کے دونوں سائیڈز میں آ کے فارمیشن اسکواڈ میں شامل ہو گئے۔ ایئر فورس S-1 اسکواڈ شامل وائٹ ہاؤس آفیشلز نے اس ہسٹوریکل مومنٹ کو ویڈیو میں سیو کر لیا۔ اس پر اسکواڈ نے قطر کے امیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اصل پروٹوکول تو قطر پہنچنے پر دیا گیا۔ جیسے ہی پلین قطر ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو ریڈ کارپٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد نے استقبال کیا۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت اہم ہے کیونکہ قطر کے رویل گیسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے یا تو قطر کے پریزیڈنٹ یا پھر ڈپٹی امیر ریسیو کرتے ہیں، لیکن یہاں پروٹوکول کو توڑ دیا گیا جب امیر خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسیو کرنے کے لیے آ گئے۔ ساتھ ہی قطر کا رویل دستہ بھی موجود تھا جس کا واحد مقصد امیر کی زندگی کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ دستہ 210 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ حماد ایئرپورٹ سے نکلتے ہی باہر ایک لگژری موٹرکیڈ امیر کے محل تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس موٹرکیڈ کے آگے اس لگژری اور ہسٹوریکل مومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک گاڑی سب سے آگے کیمراز سے لیس کی گئی تھی۔ اس کیمراز سے ریکارڈنگ کے دوران یہ معلوم ہوا کہ 40 سے زیادہ گاڑیاں پروٹوکول میں شامل تھیں۔ جب پریزیڈنٹ الواجبہ پیلس پہنچے تو ان کا استقبال ایک لگژری انداز میں کیا گیا۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار قطر کے ٹریڈیشنل فورس نے بیسٹ کے گرد ایک سمبولک فارمیشن بنائی اور پھر شروع ہوا قطر کا مشہور زمانہ اردہ یعنی سوٹ ڈانس، ایک کلچرل پرفارمنس جہاں تلواروں کی چمک اور ڈف کی تھاپ نے مہمان نوازی کو ایک نیا رنگ دیا۔ دوستو، 200 ایکڑ پر پھیلے اس محل میں انٹر ہوتے ہی ٹرمپ سے بھی نہیں رہا گیا۔ محل کی خوب تعریف کی۔ This is so beautiful. As a construction person, I'm seeing perfect marble. This is what they call perfecto. اس سارے دورے کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان ایسے اسٹریٹجسٹ اور اکنامیکل فیصلے ہوئے جس سے امریکن اکنامک پر بہت ہی گہرا اثر پڑا۔ وائٹ ہاؤس آفیشلز کے مطابق 1.2 ٹریلین کی امریکہ میں قطر کی سرمایہ کاری ہوئی۔